رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ حضرات، ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا ہم بستری کرنے سے ہمارے سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اور جس بستر پر ہم نے ہم بستری کی ہے کیا وہ بستر بھی ناپاک ہو جاتا ہے؟ جو چادر ہے، جو گدا ہے، جو لحاف ہے، کیا وہ بھی ناپاک ہو جاتے ہیں؟ تو آج میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بستری کرنے سے بستر بھی ناپاک ہو جاتا ہے، چادر بھی ناپاک ہو جاتی ہے، گدا بھی ناپاک ہو جاتا ہے، لحاف بھی ناپاک ہو جاتا ہے، جس کو ہم نے اوڑھا ہے وہ سب کچھ ناپاک ہو جاتا ہے، ہمارے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس روم میں ہم بستری کی جائے وہ پورا روم ناپاک ہو جاتا ہے، وہ پورا کمرہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگ پورے کمرے کو دھو لیتے ہیں، گدے، لحاف، بستر، اپنے کپڑے سب کچھ دھوتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا سچ میں ہم بستری کرنے سے بستر ناپاک ہو جاتا ہے، گدے ناپاک ہو جاتے ہیں، لحاف ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو آپ اس کو سمجھو۔ آقا کے دیوانوں، سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی چیز ناپاک کس وقت ہوتی ہے، ناپاکی کا حکم کسی چیز پر کب لگتا ہے۔ کسی چیز پر اگر نجاست لگے گی اس وقت اس کے اوپر ناپاکی کا حکم لگے گا، جب تک اس کے اوپر نجاست نہیں لگے گی تب تک اس کے اوپر ناپاکی کا حکم نہیں لگے گا۔ فور ایگزامپل، آپ نے بستر پر ہم بستری کی ہے، تو جو لوگ میریڈ ہیں، جو لوگ شادی شدہ ہیں، میں حیا کے پردے میں رہ کر بات کرتا ہوں، جو لوگ میریڈ ہیں، شادی شدہ ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کیا وہ جس بستر پر ہم بستری کرتے ہیں اس پر ناپاکی لگتی ہے؟ اگر ناپاکی نہیں لگتی ہے تو بستر ناپاک کہاں سے ہو جائے گا؟ جس گدے پر وہ لیٹے ہوئے ہیں کیا اس گدے پر ناپاکی لگتی ہے، نجاست لگتی ہے؟ اگر نجاست نہیں لگتی ہے تو وہ گدا ناپاک کہاں سے ہو جائے گا؟ جس چادر کو انہوں نے اوپر سے اوڑھا ہے یا لحاف کو اوڑھا ہے، اگر اس لحاف پر، اس گدے پر نجاست نہیں لگی ہے تو وہ گدا، وہ لحاف ناپاک نہیں ہے۔ اور آپ اتنا سمجھ لو، جو کپڑا آپ نے پہنا ہوا ہے اگر اس کپڑے پر نجاست نہیں لگی ہے تو وہ کپڑا بھی ناپاک نہیں ہے، اس کو دھونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بستری کی جاتی ہے تو پورا روم ناپاک ہو جاتا ہے، تمام بستر ناپاک ہو جاتے ہیں، تمام کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ سوچ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی چیز پر ناپاکی کا حکم اس وقت لگتا ہے جب اس کے اوپر نجاست لگتی ہے، جب تک کسی چیز پر نجاست نہیں لگے گی تب تک وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو احتلام ہوتا ہے، کسی کو احتلام ہوا تو جو کپڑا اس نے پہنا ہوا ہے اس کے اوپر اس نے کوئی دوسرا کپڑا پہنا ہوا ہے، پہلے کپڑے پر نجاست لگی ہے اور دوسرے کپڑے پر نجاست نہیں لگی ہے تو دوسرا کپڑا پاک ہے، اس کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس جگہ پر، جس چیز پر نجاست لگے گی فقط وہ چیز ناپاک ہوگی، اس سے ہٹ کر کوئی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جس بستر پر آپ نے ہم بستری کی ہے وہ بستر ناپاک ہو گیا، اس کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے اس کو دھونے کی۔ لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر لوگ ایسا کہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم بستری آپ جس بستر پر کر رہے ہو جب تک اس پر نجاست نہیں لگے گی تب تک وہ بستر ناپاک نہیں ہوگا۔ جس گدے پر آپ لیٹے ہوئے ہو جب تک اس گدے پر نجاست نہیں لگے گی تب تک وہ گدا ناپاک نہیں ہوگا۔ جو چادر، جو لحاف آپ نے اوپر سے اوڑھا ہے جب تک اس پر نجاست نہیں لگے گی تب تک وہ چادر اور وہ لحاف ناپاک نہیں ہوگا۔ تو آپ اپنی سوچ کو دور کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوئی چیز ناپاک اس وقت ہوتی ہے جب اس پر نجاست لگ جائے۔